اگر جو اللہ سے محبت کرے گا وہ مساجد سے محبت کرے گا، وہاں کے رہنے والوں سے محبت کرے گا، وہاں طالب علم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او معاملا او محبا الا خمسا فهو هلك۔ کہہ لوگو یاد رکھنا عالم بن جانا، اگر عالم نہیں بن سکتے کم سے کم متعلم بن جانا، سیکھنے والے بن جانا، اگر سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتا تو کم سے کم ان سے ان کی مدد کرنے والے بن جائے۔ ہم عالم بھی نہیں متعلم بھی نہیں بنے، کم سے کم ان کی مدد کر دیں گے، اور اس سے بھی اگر مدد بھی نہیں کر سکتے اور کم سے کم محبت کرنے والا بن جانا۔ اللہ خمسن پانچویں قسم ادا کرتا، پانچویں قسم کون ہے؟ وہ علماء سے دوسرا کرنے والے، وہ متعلم سے دوسرا رکھنے والے، جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کو ہٹانے والے راستے سے مت مدد کرو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ پیٹ ڈالتے ہیں، آج کان کھول کر سن لیجئے رحمت نگر کے مسلمانوں، آج یہ پیغام پوری دنیا تک اگر جا رہی ہے تو یاد رکھیے آج آپ کو لوگ کہیں گے کہ مدرسے میں لوگ جہاں کے علماء کا پیٹ ڈالتے ہیں، یاد رکھیے سراسر جھوٹ ہے، اور سراسر جھوٹ ہے۔ جو شخص ایسا کر رہا ہے ایسے الفاظ بول رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل قیامت کے دن چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے چند لوگ 1-2% لوگ اپنے پیٹ پال رہا ہو، لیکن 90-95% یہاں کے علماء کرام، دیندار، حفاظ کرام، عالیہ حضرات، یہ تمام کے تمام دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج جو ٹوپی والے دکھائی دے رہا ہے، ان داڑھی پر چہروں پر جو داڑھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے، یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ نہیں ہوتا تو ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں دکھائی دیتا، ہمارے سر پر ٹوپی اور پگڑی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا فضل ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان ان مساجد کو ہر گلی میں مقاصد قائم ہونا چاہیے، ہر محلے میں بڑے سے بڑے مدارس قائم ہونے چاہیے۔ اس کے لیے اپنے جان و مال کو قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارا ماحول جو ہے یہ اسلامی ماحول بنے گا۔ ہر شہر میں ہر چکا میں ہمارا ہی چرچا ہوگا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے، چکا پتا پتا بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بات سارا جانے ہے۔ ہمارا حال تو سارے عالم جانتا ہے، ہم امن و شانتی والے ہیں، ہم دہشت گردی والے نہیں ہیں، ہم بم بارود والے نہیں ہیں۔ ہمارے مدارس کو چھان بین کے دیکھ لیا، یہاں جو قاتل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج وہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد پھیلاتے ہو، تم امن و شانتی کو ختم کرتے ہو۔ آج دیکھ لیجئے کبھی لوگ جہاد کے نام پر، کبھی گاؤں کشی کے نام پر، کبھی ہمارے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں غدار ملک کے غدار یہی لوگ ہیں جو اپنے نظریہ کو قائم کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے، یہاں سے سب ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یاد رکھیے کفر نور خدا ہے، کفر کی خندق پہ خندہ زن، نور حق ہے، کفر کی خندق پہ خندہ زن۔ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ ہماری تاریخ ہر زمانے میں زندہ اور تابندہ رہا ہے، کوئی شخص اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ شخص مٹ جائے گا۔ آج جو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، مکہ والے بھی ہم نے بہت دبایا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ جب مسلمانوں نے عرش صاحب کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، انہیں بتا دیا تھا، اس وقت سب کفار تھرا رہا تھا، سب ڈر رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ آج تو کسی کے جسم پر سر نہیں نظر آئے گا، لیکن لا تثریب علیکم یوم کا پروانہ سناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کسی کو مارا نہیں جائے گا۔ اسلام تو معافی کا درس دیتا ہے، اسلام تو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام تو اتحاد کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے کافر یا جس طرح دائروں نے ہم پر یلغار کیا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے آپس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپس میں اتحاد کی لڑی کو جب سے ہم نے بکھیر دیا ہے، جب سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چھوڑ دیا ہے، تب سے غیروں نے ہمارے بیچ میں آ کر کفر کا بات شروع کر دیا۔ ہم یہاں سے یہاں کریں، ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہم مدارس کی مدد کریں گے، ہمیں جہاں تک ہو سکے اگر ہم 5,000 10,000 کما رہے ہیں اس میں
اسے 500 ہر مہینے متعین کر کے ہم مدارس میں دیں گے. ہمارے بچے اگر حافظ قرآن نہیں بن سکا، سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنے، خود بنے، اپنے بچوں کو بنائیں. اور اگر نہیں بن سکتا ہے کوئی خاندان میں تو کم سے کم ہمیں جو طالب علم ہے ایک طالب علم کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں. اگر 10,000 ایک سال کا خرچ ہے تو آپ 3 سال میں ایک حافظ قرآن بن جاتا ہے. 30,000 روپیہ دیجیے، ایک حافظ قرآن بنا لیجیے. کل ان حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا، لوگ مشورہ کرتے رہیں گے یہ کون ہے، کیا یہ علماء کرام ہے، انبیاء کرام ہے. لوگ سمجھیں گے لگتا ہے کہ انبیاء کرام ہے، یہ علماء کرام ہے جن کے سروں پر یہ تاج بندھا گیا ہے. حالانکہ یہ نہ تو علماء ہوں گے نہ انبیاء کرام ہوں گے، بلکہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. اگر اس تاج کو اپنے سر میں سجانا چاہتے ہیں تو ہمیں بغض و حسد سے دور ہو کر کے اسلام کی خدمت، اسلام کے نام لیوا، اسلام کے لیے تن من دھن جو اپنے جان مال گھر کو قربان کر کے یہاں آتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے، ان کی تن من دھن کی کوشش کریں. ان کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو لگائیں، ان سے محبت کریں، ان کی مدد کریں. ان کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کے لیے